اور یہاں پر ہمارے کچھ سنی بھائی بھی پریشان ہیں. ہمارے سنی بھائی بھی کہتے ہیں یار سوگ، بھائی سوگ کی بات نہیں ہے. ہم سنی جو ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں. آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا کہ یہ اتنا دردناک واقعہ ہے، اتنا دردناک واقعہ ہے. عائلہ آپ نے الفاظ استعمال کیے. عائلہ کا جو لفظ ہے یہ اس بات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کہا کہ اگر اس کا ترجمہ کروں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر کسی ایمان والے کے سامنے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رتی ہو اور اہل بیت کی محبت ہو، کہا اس کے سامنے عائلہ کا معنی یہ کہ اس کے سامنے اگر اس واقعہ کو بیان کیا جائے تو اس کا جسم نہیں، اس کی ہڈیاں بھی جل کے راکھ ہو جائے. یہ اتنا دردناک سانحہ ہے. آپ نے فرمایا جس کو اس واقعہ عائلہ کا غم نہیں، غم کے لفظ اعلیٰ حضرت نے استعمال کیے، اس واقعہ عائلہ کا غم نہیں اور اسے رونا نہیں آتا، اسے چاہیے کہ کم از کم اپنے نصیب پر ضرور روئے. وجہ بتا دیتا ہوں آپ کو، بس آخری بات. امام حسین کی ولادت ہوئی، سرکار نے اپنے ہاتھ میں لیا اور دیکھ کر رونے لگ گئے. سرکار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پاس جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا دیا ہے، چاند جیسا، چاند بھی نہیں کہہ سکتے، چاند سے بھی خوبصورت نوازا دیا. رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسین ہے، یہ میرا بیٹا حسین ہے. بیٹا کا لفظ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ ایک باغی گروہ قتل کرے گا. سرکار ولادت پر رو رہے تو یار تم سے امام حسین کی شہادت پر نہیں رویا جاتا؟ نہیں روتے ہو، چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کم از کم احترام تو کرو. پکنک منانے چلے جاتے ہو، آ کے جو ہے وہ ایک دیگ پکا دی، بنا ہم نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کر دیا. خدا کے بندو دیکھو ذرا غور کرو، سید زادیاں، سیدوں کی بچیاں، یہ رائل فیملی کے لوگ ہیں، یہ بادشاہوں کی فیملی ہیں. بادشاہ کیا ہوں گے؟ یہ بادشاہ زادے نہیں ہیں، یہ رسول زادے ہیں. رسول زادیاں لوگوں کے گھروں پہ برتن مانج رہی ہیں. قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ سرکار کی بیٹیاں لوگوں کے گھروں پہ برتن مانج رہی ہیں، جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کے بال سفید گھروں پہ ہو گئے. سرکار کی اولاد، رائل فیملی کی اولاد لوگوں کے گھروں کے فرش صاف کر رہی ہیں، وہاں پر پوچھے لگا رہی ہیں. تمہارا ضمیر گوارا کرتا ہے اگر ایمان ہے تمہارے دل میں، ذرہ برابر بھی رسول اللہ کی آل کی محبت ہے، اتنی سی بھی، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، وہ سید زادی جب کسی کے گھر پہ پوچھا لگاتی ہوگی تو ایسا کوئی جوان تو اس گھر پہ ہوگا جو سید زادی کے جسم پہ نظر ڈالتا ہوگا، وہ سید زادی کے جسم کے خد و خال کو دیکھتا ہوگا. اور وہ سید زادی جب برتن مانجتی ہوگی تو کیا سیدہ خاتون جنت کے دل پر کچوکے نہیں چلتے ہوں گے؟ اور یہ جو تم جتنے لوگ دیگے پکاتے ہو، میں تم سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آخر میں تم سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ دیگے پکا کے خود کھا جاتے ہو اور پھر جا کے اس کو جو ہے گوبر کر کے اس کو گٹر کی زینت بنا دیتے ہو. اگر یہی پیسے تم ملا کر، اگر اتنی توفیق اللہ تمہیں دے کسی سید زادی کی شادی کر دو تو سیدہ خاتون جنت کا دل کتنا خوش ہوگا. تم 10-10 20 رات کو میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تو وہاں پر 25 دیگیں، کتنی دیگیں چڑھی تھی شاہ جی تو نے گنی تھی؟ کوئی 25-30 دیگیں چڑھی ہوئی تھی. اگر اسی پیر کو یہ کہا جائے کہ یار یہی پیسے تیرے، اسی پیسے سے کوئی ایک سید بچہ بڑا عالم بن سکتا ہے، تیرے اسی پیسے سے کسی بے گھر سید کو گھر مل سکتا ہے، تیرے اسی پیسے سے کسی سید زادی بچی کو جو سیدہ خاتون جنت کا دودھ جس کی نسوں میں دوڑ رہا ہے، اس بچی کو اپنا گھر آباد کرنے کے لیے ذرائع مل سکتے ہیں تو اس کو صاحب سن جائے گا. اسماعیل دہلوی جیسا سڑا ہوا بابی، اسماعیل دہلوی جیسا آدمی جو وابی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنے رسالہ یک روزہ کے اندر لکھا، اس نے کہا یہ جو لوگ 11ویں پکاتے ہیں نا، قیامت کے دن سب سے پہلے سرکار بغداد ان کا گریبان پکڑیں گے، ان سے پوچھیں گے میری اولاد بھوکی مر رہی تھی اور تم 11ویں پکا پکا کے لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، میری اولاد کی خبر گیری کس نے کرنی تھی؟ تو یہ ٹرینڈ چلاؤ، سادات کو ڈھونڈو، ایسے سادات کو نہیں ملتے تو ہمیں بتاؤ یار، ہمارے
خاندان کے لوگ ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں بس رہے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, میرے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں. ابھی یہاں اس حال میں بھی ایک آدمی ایسا موجود ہے جو مجھے ہر مہینے سادات کی مد میں جتنا اس سے ہوتا ہے, جو اس کی توفیق ہے, وہ مجھے خدمت کرتا ہے. تو میں اب اللہ یقین جانو پاک پروردگار جانتا ہے, وہ جس سید زادی کو میں پیش کرتا ہوں, میں ایک دفعہ اس نے کہا بھائی ایک دفعہ میرے سامنے آ جاؤ, میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے ایسے جھولی اٹھا کر کہتی تھی کہ شاہ صاحب جو بھی کرتا ہے پاک پروردگار اس کو آباد رکھے. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ رو رو کے کہہ رہی تھی. تو یہ ٹرینڈ چلاؤ, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.